اس کے قیام کی خبر سنا دے. کب فرزند رسول کے قاتلوں کو ان کے گناونے اعمال کی سزا دو گے ابو اسحاق؟ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے ابوالغرق. قسم کھاتا ہوں کہ جتنا خون یحییٰ ابن زکریا کے قصاص میں بہایا گیا اس سے کہیں زیادہ قاتل آل حسین کا خون بہوں گا. جاؤ یہ خبر حسین کے عزاداروں کو پہنچا دو. کہو منتظر مختار رہے. تمہیں کیا لگتا ہے دوست؟ ایک تنہا خیمہ اس بے آب ہو گیا صحرا میں مشکوک ہے نا؟ کیا کہتے ہو، کوئی جال تو نہیں؟ کچھ سن کے دیکھ لو، کچھ سننے کی کوشش کرو. بہت خوب، چل کر دیکھتے ہیں کہ تقدیر نے اس خیمے میں ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے. خیمے کے رہنے والے، کیا مہمان نہیں چاہیے؟ کوئی اندر ہے کیا؟ اگر ذرا سا بھی ہلے تو پورا خنجر تمہارے گلے میں گھونپ دوں گی. اپنی تلوار مجھے دے دو. یقین کرو میں کوئی ڈاکو نہیں. بکواس بند کرو. یہ خنجر اتنا تیز ہے کہ ہاتھ کے ایک اشارے سے تمہاری جان لے لے گا. اپنی تلوار مجھے دے دو. ہاتھ پیچھے. ہاتھ پیچھے، جلدی. اب پلٹ سکتے ہو. معاف کرنا بہن، میں تمہارے خیمے میں بغیر اجازت گھسنا نہیں چاہتا تھا. میں نے آواز دی مگر جواب نہیں ملا. جواب نہیں سننا، جھانکنے چلے آئے تاکہ خیمے کے اندر کے راز سے آگاہ ہو جاؤ. اتنا نہیں سوچا کہ یہ خیمہ کوئی صحرا کا پودا نہیں ہے، کوئی اس کا مالک بھی ہوگا. مالک کی اجازت کے بغیر کیوں گھسے؟ آپ برحق ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کون ہو تم؟ مسافر ہوں. یہ نہیں پوچھا کیا ہو، میں نے پوچھا کون ہو. آدم زاد ہوں. اوہو، میں سمجھی صحرائی جانور ہو. میں اپنے دشمنوں کی وجہ سے گمنام سفر کر رہا ہوں. اپنی منزل کو بھی چھپاؤں گا تاکہ میرے قدموں کے نشان نہ ڈھونڈ لیں. کیسا احمق دشمن ہے تم جیسا بےہودہ انسان کیا کسی کا خوف رکھے گا؟ یہ دشمن آخر ہے کون جس کے خوف سے صحرا کی طرف نکلے ہو؟ میرے دشمن کچھ مٹھی بھر جانور ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کے گھرانے کو نینوا کے صحرا میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. ان لوگوں کو انسان کا خطاب دینا انسانیت کی توہین ہے. اب تو واجب ہے کہ میں جانوں کہ تم کون ہو. میں دشت نینوا کے ایک شہید کی بیوی ہوں. تم جیسا شخص جو یزیدیوں کے خوف سے صحرا کی طرف نکلا ہے، اس نے زہیر ابن قین کا نام تو سنا ہوگا. تم مرحوم زہیر ابن قین کی بیوی ہو؟ ہاں، میرا نام دلہن ہے. تم کون ہو؟ میں مختار ہوں، پیسر ابو عبید ثقفی. تو تم ہو وہ منتقم کرار؟ منتقم کرار؟ ہاں.
ایسا انتقام لینے والا جو شدید حملے کرتا ہے. معاف کرنا بہن، تم اس صحرائے برہوت میں تنہا کیا کر رہی ہو؟ یہ ایک پیچیدہ کہانی ہے. میں اس مقام پہ زہیر سے الگ ہوئی تھی. زہیر نے جب عزم حسین کر لیا تو مجھے طلاق دے دی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بعد دشمن مجھے اس کی بیوی ہونے کے جرم میں تکلیف پہنچائے یا قیدی بنا کے لے جائے. میں نے قسم کھا لی کہ جب تک یزید کی موت کی خبر نہ سن لوں اس صحرا سے ہلوں گی نہیں. میں زہیر کی طلاق کا صلہ چکانا چاہتی ہوں. سبحان اللہ، جنون اسی کو کہتے ہیں. میں زہیر کو جنگ یوم الجسر سے جانتا ہوں، وہی جنگ جو قادسیہ کی فتح کا باعث بنی. ان دنوں میں ایک 13 سالہ نوجوان تھا. میرے مرحوم والد صاحب مسلمانوں کی فوج کے سردار تھے. مجھے بھی اپنے ساتھ میدان جنگ لے گئے تھے تاکہ بقول ان کے میدان کو پہچان. ان دنوں زہیر ایک دلیر و شجاع نوجوان تھا جو کہ بغیر پرواہ کے مردانہ وار لڑتا تھا. واقعاً شجاعت اور دلیری میں اپنی مثالات تھا. وہ جب میدان میں جاتا تھا میرے بابا مرحوم مجھ سے بڑی حسرت کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ میں اسے غور سے دیکھوں اور غیرت و شجاعت سیکھوں. میں بے وقوف بچہ تھا جو زہیر سے حسد کرتا تھا. بارہا میرے بابا کے کہنے پر زہیر نے مجھ سے چاہا کہ ہم جنگ کی مشق کریں، مگر میں ہر دفعہ سر کے درد اور پیٹ کے درد کا بہانہ کر لیتا تھا، مگر اس کے ساتھ جنگ کی مشق کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا. میرے مرحوم بابا اسی جنگ میں شہید ہوئے. بابا کی موت کے بعد مجھے کم عمری کی بنا پر کوفہ بھیج دیا گیا. اس کے بعد پھر مجھے زہیر کی کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ کئی سال کے بعد سننے میں آیا کہ ایک نامور تاجر ہو گیا ہے اور خوب دولت کمائی ہے. ٹھیک سنا تھا. زہیر سالہ سال تجارت میں مصروف رہا اور جنگ اور حکومت میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا. اس کا ماننا یہ تھا کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان جنگ رسول خدا کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اس کی رائے بدل گئی؟ کیا ہوا کہ دنیا سے دل ہٹا کر نینوا کے قافلے میں پہنچ گیا؟ بہت عجیب سی داستان ہے مختار، بہت عجیب. ہم حج کو گئے ہوئے تھے. حج کے بعد کوفے کے عزم سے نکلے تو مکے کے قریب ہی مولا حسین کا قافلہ نظر آیا. چند منزلوں تک ہمارا اور مولا حسین کا راستہ ایک ہی تھا. زہیر کو پسند نہ تھا کہ مولا حسین کے قافلے کے ساتھ سفر کرے. ہم رک گئے تاکہ مولا حسین ایک منزل آگے نکل جائیں. جب مولا حسین چلے جاتے تھے ہم رک جاتے تھے، اور جب مولا حسین رکتے تھے ہم آگے بڑھ جاتے تھے. تقدیر نے ایک منزل میں دونوں قافلوں کو ملا دیا. مولا حسین نے قاصد بھیجا اور زہیر کو اپنے حضور طلب فرمایا. دنیا کا کام بڑا نرالا ہے، جس چیز سے منہ موڑو وہ تمہاری وبال ہو جاتا ہے. مجھے پتا تھا اگر مولا حسین سمجھ لیں کہ یہ زہیر ابن قین کا قافلہ ہے تو مجھ سے دستبردار نہ ہوں گے. کیا آسمان ٹوٹ گیا، شکل قمر ہو گیا ہے، یا سورج کو موت آ گئی؟ شاید کوئی واجب کام ہوگا جبھی قاصد کو بھجوایا ہے. واجب کام؟ ان کا واجب یہ ہوگا کہ ان کی دعوت کو قبول کروں اور ان کے ساتھ کوفہ جاؤں. اگر بلاتے ہیں تو قبول مت کرنا، معذرت کر لینا.
کہ 2000 طرح کے مشغلے ہیں تمہارے. تمہارا مال لاوارث ہے اور تجارت ٹھنڈی ہے. میں ان کے ساتھ کوفے نہیں جا سکتی. نہیں دلہن، نہ جانا بہتر ہے بنسبت یہ کہ میں مال و تجارت کا بہانہ کروں. میری جگہ جا نماز پر ہی ٹھیک ہے. تجارت کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. خود کو عمر کے اس حصے میں اس جھگڑے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا جو دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث ہے. زہیر، فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے. خدا کی قسم نہ جا کر تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. دلہن، میں اسی دن سے اپنی تلوار کو الوداع کہہ چکا ہوں جس دن امت رسول میں فتنہ شروع ہوا. قسم کھائی ہے کہ جب تک مسلمان کے سامنے کھڑا ہے میری تلوار نیام میں ہی رہے گی. میں اپنی تلوار سے کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں سکتا. مولا حسین کے ساتھ ہو جانا یعنی اس جنگ میں کود جانا جس کا خدا ہی جانتا ہے کیسا برا انجام ہے. تم ایک ہی بات کو لیے ہوئے کیوں بیٹھے ہو زہیر؟ کس نے کہا اپنی تلوار سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دو؟ کس نے کہا کہ مولا حسین کے ساتھ کوفے چلے جاؤ؟ یہ بے ادبی کے فرزند رسول کے بلاوے کو ٹھکرا دو اور ان کی بات سننا تک گوارا نہ کرو. کہیں ڈر تو نہیں گئے ہو؟ کس چیز سے ڈروں گا؟ مجھے کیا پتا. یہ سارے بہانے ڈر کی نشانی ہیں. تمہیں مولا حسین کا تم سے جان مانگنے کا ڈر ہے یا مال مانگنے کا خوف؟ اپنی عزت کی فکر کرو زہیر. جب لوگ سنیں گے کہ مولا حسین نے زہیر کو بلایا تھا اور زہیر نہیں گیا تو لوگ تمہیں کمزور دل اور ڈرپوک کہیں گے. کل سے تمام زبانوں اور محفلوں کا ورد بن جاؤ گے تم. آج کے بعد اگر کسی ڈرپوک کی مثال دینا چاہیں گے تو چوہے کی جگہ زہیر ابن قین کی مثال دیں گے. دلہن میں جانے کے لیے آیا ہوں. اس تلخی کے ساتھ جانا اور اس مٹھاس کے ساتھ آنا کیا ہوا زہیر؟ مولا حسین نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں مولا حسین کے ساتھ جاؤں گا. تو پھر تمہارے مال کا کیا ہوگا؟ تمہاری تجارت ٹھنڈی رہ جائے گی. سب کچھ تمہارا دلہن. میری ساری دنیا تم ہو. میرے پاس مال دنیا سے جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں بخش رہا ہوں. تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ میرے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو. طلاق دے دو گے مجھے؟ یہ ناممکن ہے کہ مولا حسین یزید کی بیعت کرے. مجھے خبر ملی ہے کہ ابن زیاد مولا حسین کے قتل پر مامور ہے اور اس کے بدلے میں بہت کچھ پائے گا. کوفیوں کے کئی انسان نما بھیڑیوں کے ریوڑ خرید لیے گئے ہیں حسین سے مقابلے کے لیے. مولا حسین کے پاس تو کوئی لشکر ہی نہیں. مولا حسین کے ہمراہ ہو جانا یعنی موت کے گھر میں قدم رکھنا. میرے بعد گویا تم طلاق یافتہ ہو. کیا ہی اچھا ہوگا کہ ابھی طلاق لے لو. جاؤ دلہن جاؤ، اپنے بچوں اور ماں کی خبر لو. بچے اور مال تمہارے بغیر میرے کس کام کے ہیں؟ دلہن، موت ہر جاندار کا مقدر ہے. آج نہ مروں تو کل یا پرسوں تو مروں گا. موت پر صبر کرنا چاہیے، چونچرا نہیں. تمہیں تو مولا حسین کے پاس جانے سے ہی انکار تھا. میں نے بھیجا تھا تمہیں. کیا یہ انصاف ہے کہ اکیلے چلے جاؤ؟ مجھے یہ رہائی تمہارے تو فعل ملی ہے دلہن. خدا کی قسم اگر عورتوں پر جہاد واجب ہوتا تو ہم ایک ساتھ مل کر مولا کی رکاب میں جاتے. مولا حسین کے اہل حرم بھی ہیں زہیر. کاش نہ ہوتے دلہن. مولا کی ساری مظلومیت ان کے بال بچوں کا ہونا ہے. تم کیوں آنا چاہتی ہو؟ ضد مت کرو دلہن. جیسے ہی تمہیں طلاق دے دے گا پھر اختیار تمہارا اپنا ہے. دلہن، خدا گواہ ہے کہ یہ طلاق عاشقوں کی طلاق ہے. اس کے علاوہ کچھ اور مت سمجھنا. اچھا ہوا دلہن،
اب تم پرسکون ہو کر مولا حسین کی ہم سفر بن سکتی ہو.